اب اس قل کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیجئے، اور اس قل کا معنی ہے کہ آپ کھائیں، آپ کھائیے یا آپ تناول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ اور میں ہوں محمد حسنین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قوف کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس کو کیسے اور کہاں سے پڑھا جاتا ہے، یہ والا قوف، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں تک اس کے پڑھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ساتھ ہمیں کاف کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، یہ دو حرف ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور آواز دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن ان میں فرق کیسے کریں گے، یہ فرق ہم سمجھیں گے۔ تو جہاں تک ان کے پڑھنے کی جگہ کی بات ہے تو وہ ہے جب زبان کی یہ جڑ اوپر والے بالکل سامنے تالو کے ساتھ لگے تو اس سے یہ قوف بھی ادا ہوتا ہے اور کاف بھی ادا ہوتا ہے۔ البتہ ان دونوں کے اندر فرق صرف اس بات کا ہے کہ قوف جو ہوتا ہے، یہ والا قوف، یہ موٹا پر اور منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، اور جبکہ دوسرا جو کاف ہوتا ہے، یہ والا کاف، یہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ یعنی دونوں کے اندر فرق باریک اور موٹا پڑھنے کا ہے، جیسے کہ سین اور صاد کے اندر باریک اور موٹا پڑھنے کا فرق تھا۔ اکثر لوگ اس قوف کو کاف پڑھتے ہیں ہر جگہ پر، جس کا معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بعض جگہ پر تو بہت ہی خراب سا معنی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں جیسا کہ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے قل اور ایک ہے کل۔ اب یہ قوف ہے اور اس میں یہ کیا کاف ہے۔ اب اس قل کا معنی ہے کہ آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، آپ کہہ دیجئے، اور اس قل کا معنی ہے کہ آپ کھائیں، آپ کھائیے یا آپ تناول فرمائیے۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اگر قل پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ پاک کی ذات اکیلی ذات ہے، اور اگر یہ قل پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد تو اس کا معنی بنے گا کہ آپ کھائیے، آپ تناول کیجئے، وہ اللہ پاک کی ذات اکیلی ذات ہے۔ جبکہ دیکھنے کتنا بڑا فرق واضح طور پر ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو قوف ہے اس کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے، تو تب جا کر یہ قوف بنے گا۔ ہر حالت سے کیا مراد ہے؟ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زبر دو زیر دو پیش ہو، یا ساکن ہو، یا یہ اس کے اوپر شد آ جائے، جیسے کہ ق قی اور قو، قن قن اور قن، آقو ایقو اوقو اقو، ایسے بات قو اقو اقو اور اقو۔ تو اب ہم کچھ الفاظ نماز کے لکھتے ہیں جن کے اندر قوف آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آئیے وہ تمام الفاظ اب ہم لکھتے ہیں۔ تو جی ہم نے وہ تمام الفاظ لکھ لیے جو کہ نماز کے اندر زیادہ تر آتے ہیں اور جن کے اندر قوف آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم قوف کو کیسے پڑھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے یہ مستقیم ہے، اس کو ہم قوف یہ والا مستقیم قیم اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے لفظ ہے یہ قل، جیسے کہ قل هو اللہ احد۔ آگے لفظ آتا ہے مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی مقیم، قوف کے بعد سنیں مقیم الصلاۃ، ایسے وتقبل دعاء، قوف تکبل نہیں، وتقبل دعاء۔ آگے لفظ ہے یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قوف یقوم الحساب۔ ایسے آگے کچھ الفاظ سورہ فلق کے اندر آتے ہیں قوف والے، قل اعوذ برب الفلق، فلق قوف یہ والا، فلق من شر ما خلق، یہ والا خلق قوف۔ ایسے آگے آتا ہے ومن شر غاسق، قوف غاسق، قوف کے بعد یوں آئے گی غاسق اذا وقب، قوف یہ وقب، ایسے بس قوف کے بعد وقب وقب۔ آگے ومن شر النفاثات فی العقد، قوف کے بعد فی العقد۔ تو یہ تھے
قوف کے بارے میں کچھ الفاظ ہم نے پریکٹس کی. آج ہم نے قوف کے بارے میں سیکھا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ثواب کے لیے سے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچے اور لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.